بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات، چیئرمین سی ڈی اے نور مینگل صاحب، ایڈوائزر احد خان چیمہ، محترم حنیف عباسی صاحب، ملک ابرار صاحب، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، شکیل آوان صاحب، سابق میئر راولپنڈی سردار نسیم صاحب، اور میرے دوسرے دوست انجم عقیل صاحب، محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، اور شیخ ارسلان صاحب و دیگر قابل احترام مہمانان گرامی، اسلام آباد اور راولپنڈی کی انتظامیہ، این ایل سی کے قابل احترام آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جو کہ پچھلی حکومت کی بدترین منصوبہ بندی اور ان کی بدترین پرفارمنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو بھی پچھلی حکومت کا منصوبہ اٹھائیں یا تو وہ بند پڑا تھا یا انہوں نے جاری منصوبوں کو ٹھپ کر دیا تھا۔ اسی طرح کا یہ منصوبہ جو کہ بالکل کچھوے کی چال چل رہا تھا، وہ الحمدللہ آج پایہ تکمیل تک پہنچا، اور اس کے لیے میں یقیناً محترم رانا ثناء اللہ صاحب، چیئرمین سی ڈی اے نور مینگل صاحب، ڈی جی این ایل سی اور ان کی ٹیم اور سی ڈی اے کی ٹیم، اور اپنے دوستوں میں جناب حنیف عباسی صاحب کو خصوصی طور پر، اور باقی ساتھیوں کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بطور ایک ٹیم کے دن رات کوششیں کر کے انت تک آپ نے اس کو مکمل کیا۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ نے لینڈسکیپنگ اور ہارٹی کلچر کے لیے جو کام کیا ہے، وہ ایک بہت ایک خوبصورت بات ہے، اور اس کے لیے میں چیئرمین سی ڈی اے اور ان کی ٹیم اور حنیف عباسی صاحب کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ویژن کو کہ جس سے کہ پاکستان کے اندر جو بھی تعمیراتی کام ہو وہاں پر سبزہ ہریاول پھول اور درخت لگیں، جس سے کہ قائد کا پاکستان اور خوبصورت نظر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی بات ہے، اور اس انیشیٹو کو ہر منصوبے میں سامنے نظر آنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، ان کو بھی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی پوری کمٹمنٹ دکھائی۔ خواتین و حضرات، یہ منصوبہ جس کو عرف عام میں آئی جے پی روڈ کہا جاتا تھا، آج الحمدللہ اس کا نام کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے نام پر رکھا گیا ہے، اور یہ
وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں، وہی قومیں توانا ہوتی ہیں، وہی قومیں سر فخر سے بلند کر کے چلتی ہیں جو اپنے اسلاف کو یاد رکھیں، جو اپنے شہداء کو یاد رکھیں، جو اپنے بڑوں کو یاد رکھیں، جو غازیوں کا احترام کریں، جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی ہو، اور جو قومیں ان شہیدوں اور غازیوں کو بھول جائیں، وہ قومیں کبھی اپنا نام زندہ نہیں رکھ سکتی۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، اس نے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نہ صرف شدید رنجیدہ کیا، بلکہ پوری قوم کا سر شرمسار ہو گیا، شرم سے جھک گیا کہ جنہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی ایک ایک انچ کو دشمن سے بچایا، جنہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے شہادت کا جام نوش کیا اور اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے اور ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، جنہوں نے پاکستان کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، ان کو 9 مئی کو جس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی گئی اور ان کے مجسمے توڑے گئے، یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کوئی وطن سے محبت کرنے والا شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کام صرف وطن دشمنوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے نام سے یہ منصوبہ منسوب کیا گیا ہے، تو یہ قوم کو یہ بتانا مقصود ہے اور پوری قوم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑے گی کہ ہم نے اپنے شہداء کو یاد رکھا ہے، ان کی جو عظیم قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھا ہے، اور قیامت تک دوبارہ کوئی 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اور جس طرح یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ اور بھی بے شمار منصوبے جو کہ تاخیر کا شکار تھے، انشاءاللہ ان کو جولائی میں مکمل کیا جائے گا۔ پھر بجلی سے چلنے والی بسیں بھی اسی جون میں آئیں گی، 15 جولائی کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گی، اور 3 آپ کے روٹس پر ابھی بسز چل رہی ہیں۔ میٹرو اسلام آباد کا یہ منصوبہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر تاخیر کا شکار تھا، پچھلی حکومت نے اس کو بند کر دیا تھا، اس کو ہم نے آتے ہی اس کو الحمدللہ بڑی محنت سے اس کو دوبارہ اس کو مکمل کیا اور چلایا۔ یہ سارے کام تبھی ہوتے ہیں جب تڑپ ہو، جب دل میں ولولہ ہو، جب ذوق ہو اور شوق ہو کہ ہم نے اس مٹی کی خدمت کرنی ہے۔ مگر اگر آپ دن رات الزامات لگاتے رہیں اور یہ جعلی کاغذ لہرا کر کہیں کہ یہ سائفر آیا ہے، اور اس طرح یہ امپورٹڈ حکومت جو کہ آئینی طور پر الحمدللہ جو 11 اپریل 2022 کو مارج وجود میں آئی تھی ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے، ان کو آپ بدنام کرنے کے لیے اور ملک کو بدنام کرنے کے لیے کہ جناب یہ امریکہ کی امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ نے سازش کی ہے، اور یہ ہم نے خط لکھا تھا کہ روس سے فلاں چیز امپورٹ کی جائے، روس سے فلاں چیز منگوائی جائے۔ آج آپ خود دیکھیں کہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں، حقائق نے ان تمام الزامات کو دفن کر دیا ہے، حقائق نے ان تمام جھوٹے پروپیگنڈے کو
زمیں بوس کر دیا ہے۔ حقائق جو خود سر چڑھ کر بولتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک انتہائی سازشی شخص جس کا نام عمران نیازی ہے، کس طرح اس نے پاکستان کو بدنام کیا، کس طرح پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی کوشش کی، اور یوں کہا کہ امریکہ نے سازش کر کے یہ حکومت وہ بنوائی ہے، اور ہم روس سے ہم تجارت کر رہے تھے، یعنی وہ عمران نیازی کی حکومت، اور یہ خط لہرا کر جھوٹ پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہن میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ ابھی الحمدللہ روس سے جو 1,00,000 ٹن جو خام تیل آیا ہے، اس کا پہلا جہاز 45,000 ٹن کا وہ کراچی میں وہ آ چکا ہے اور آف لوڈ کر رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح 8 مہینے 9 مہینے اس قوم کا وقت برباد کیا گیا، قوم کو تقسیم کیا گیا، قوم کے اندر یہ زہر گھولا گیا کہ جناب میری حکومت امریکہ سے ہٹوائی گئی اس لیے کہ روس سے تعلقات بہتر نہ ہو اور تجارتی تعلقات نہ بنے۔ انہوں نے تو روس سے ایک دمڑی کی چیز نہیں منگوائی تھی۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پر روس سے، آپ کو یاد ہے کہ جنوری میں روس کا اپنا ایک وفد آیا تھا، ان کو میں نے لاہور میں ان کی خاطر تواضع کی، ہماری پوری ٹیم تھی، اور طے پایا کہ مارچ اپریل میں انشاءاللہ ہم اپنے اس تجارتی گفتگو کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ روس کا تیل آیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس تیل کی کیا خصوصیت ہے؟ تیل تو وہ تیل ہے، اصل میں اس کی قیمت جو ہے وہ عالمی جو قیمت ہے اس سے کم ہے۔ اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ روس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور یورپین یونین نے کہا تھا کہ اگر روس تیل اگر $60 یا اس سے کم بیچے گا تو اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور جو ملک منگوانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم نے پوری کوشش کی، الحمدللہ اسی قیمت کے اوپر ہم نے یہ تیل منگوایا ہے، اور یہ تیل آج عالمی منڈیوں میں جو تیل کی قیمت ہے اس سے کم یہ $15 یہ فی بیرل سستا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ $1 بھی ہو، پاکستان کو اس وقت زر مبادلہ کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کو کم کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر عام آدمی کو اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بجٹ جو بنا آپ نے دیکھا کہ شدید ترین جو مشکلات تھی ہماری معاشی، اس کے باوجود ایک عام آدمی کو اس بجٹ میں ریلیف ملا ہے، عام آدمی کو اس بجٹ میں حوصلہ ملا ہے، اس کو یہ امید بندی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آگے جا کر حالات اور بہتر ہوں گے۔ اور میں اس حوالے سے میں جناب اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو اور اپنی پوری کابینہ کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سب نے مل کر یہ بجٹ جو ہے الحمدللہ بنایا، اور اس میں دیکھا کہ عام آدمی کی تنخواہ جو ہے اس کو سرکاری ملازم کی گریڈ 16 تک اس کو 35% اور اس سے اوپر 22 تک 30% اس میں اضافہ کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کو پینشن جو ہے اس میں 17.5% اضافہ کیا گیا۔ یہ وہ جو واقعات ہیں کہ ان حالات میں اس طرح عام آدمی کی زندگی میں کچھ جو اس میں سختی ہے، کمی اس میں لے کے آئے، یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت میں تمام مشکلات کا نہ صرف مقابلہ کرنے کی پوری سخت ہے کہ انشاءاللہ ہم نواز شریف کی قیادت میں اور یہ کولیشن حکومت کے جو زعماء ہیں سب مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ کسی ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوتا، جب تک کہ کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، معاشی استحکام آ نہیں سکتا۔ معاشی استحکام نہیں ہوگا تو سیاسی استحکام نہیں ہوگا۔ یہ دونوں یہ چیزیں آپس میں اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی معاشرہ، چاہے وہ پاکستان ہے، دنیا کا کوئی خطہ، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر
کسی ملک میں شورش ہوگی تو کہاں سے وہاں پر اپنا ترقی ہوگی؟ کسی ملک میں اگر سازشیں ہوں گی، دن رات جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوگا، قوم کو ورغلایا جا رہا ہوگا، قوم کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہوگا، کون وہاں پر سرمایہ کاری کرے گا؟ کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا؟ باہر سے پیسے لانے والے تو دور کی بات ہے، ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اور خاص طور پاکستان کے جو آج حالات ہے کہ پچھلے 5 سال پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی معاش کا، پاکستان کی جو ہماری جو قدر ہے آئی ایم ایف کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ روز آئی ایم ایف کے حوالے سے بحث چلتی ہے ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، اور کہ یہ آج ہوگا نہیں ہوگا، آج ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے یقیناً آئی ایم ایف کے ساتھ خود معاہدہ کر کے جو اس کو توڑا، اس کا ہمیں بے پناہ نقصان پہنچا، مگر ہم نے اب پوری کوشش کے ساتھ ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے۔ ان کی تمام شرائط ہم نے منظور کر لی ہیں۔ میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تمام شرائط ہم نے کر لی ہے منون، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ یہ مرحلہ عبور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کوئی کمپلینٹ ہے ثبوت کے ساتھ کہ فلاں محکمے میں یا کسی اور نے، یا خدا نخواستہ وزیر اعظم نے یا کسی اور وزیر نے یا کسی محکمے میں کسی دفتر میں کرپشن ہوئی ہے، تو وہ ثبوت لے کے آئے، بتائے قوم کو کہ جناب یہ کرپشن ہوئی، آپ اس کی تحقیق کریں، اور اگر میں تحقیق نہ کرواؤں تو پھر میری ذمہ داری ہے، اگر میرے خلاف بھی کوئی کرپشن کا خدا نخواستہ ثبوت لے کے آئیں، لیکن جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹ الزامات لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کرپشن ہوئی ہے تو وہ لے کے آئیں۔ عمران نیازی دن رات چور ڈاکو کہتا رہا، 4 سال گزر گئے اور پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا، لیکن ایک کسی کے خلاف کرپشن کا ثبوت نہ مل سکا۔ اور آج جب توشہ خانہ یا 190 ملین پاؤنڈ کے ٹھوس شواہد کے ساتھ جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر وہ عمران خان نیازی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، مجھ سے فلاں ہو رہا ہے۔ او بھائی، اگر آپ کے خلاف ثبوت جھوٹے ہیں تو آپ جائیں عدالت میں اور جا کر آپ اپنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرائیں۔ تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے کہ کرپشن کے اگر الزامات ہیں تو سامنے لائے جائیں، یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور پھر ان الزامات کی تحقیقات کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری، فرض اولی ہے۔ میں یہاں پر خود اپنی I'm not speaking for myself کہ میں اپنی حکومت کی ایسی تعریف کرتا رہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب یہ گندم کی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی اربوں ڈالر کی، کیونکہ پچھلی حکومت کے دور میں گندم جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹرز ہیں ان سے ہم نے اربوں روپے کی ہم نے باقاعدہ مزید قیمتیں کم کرائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش انسان کرنا فرض ہے انسان کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماحول کو مزید پرگندہ نہ کیا جائے، اگر ثبوت ہیں لائے جائیں۔ یہ قوم آپ کی بہت شکر گزار ہوگی کہ آپ نے کرپشن کے ثبوت دیے، مگر اگر ثبوت نہیں ہیں تو پھر منہ بند رکھا جائے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اسلام آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا منصوبہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جس طرح لاہور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری اس میں کوئی کارکردگی نہیں، یہ پوری ٹیم ورک، یاد رکھنا میری بات، کپتان ایک ہوتا ہے، اس کی کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ جب تک 10 کھلاڑی پوری محنت نہ کریں کپتان کے ساتھ تو وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی نتائج نہیں نکلتے۔ تو اس لیے کسی بھی کامیابی کی جو شرط اول ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو جب بات ہوتی ہے پنجاب میں
کوئی حقیر خدمت کی ہے تو وہ ٹیم ورک ہے. تو سالڈ ویسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ لاہور میں جو سالڈ ویسٹ کا جو نظام ہم نے بنایا تھا ایک ٹیم ورک تھا جس میں یہ سب شامل تھے جنہوں نے یہاں پہ ابھی گفتگو کی ہے. تو لاہور ایک جنوبی ایشیا کا صاف ستھرا شہر بن گیا تھا، مگر پچھلی حکومت آئی اس نے بیڑا غرق کر دیا. ترکوں سے ہمارے تعلقات وہ خراب کر دیے، ان کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہ نظام اب خراب ہو گیا. اب کیا ہوا کہ دوبارہ وہی جو کیو ایج کا جو زمانہ تھا کہ 8,000 بندے بھرتی کر لیے نئے، ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ جا کے لوگوں کے افسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اپنا سرکار سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور پھر ڈیوٹی پہ بھی نہیں آتے. وہ 8,000 آدمی، مجھے خود انتظامیہ نے بتایا کہ ہماری اب مصیبت یہ ہے کہ ہم پہلے 8,000 آدمی کی جو ہے ان کی حاضری کی گنتی کرتے ہیں، سارا دن اسی میں لگ جاتا ہے. او بھائی، آپ نے سیدھی بات جو سیدھا اصول ہے کہ آپ نے اگر سودا خریدنا ہے تو پیسے دیتے ہیں اور سودا لیتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ چھلی دے دو، میں وہاں سے جا کے چھلی بنواؤں گا، وہ پھر لے کے آئے گا، پھر میں چھلی کھاؤں گا. آپ بنی ہوئی چھلی کے پیسے دیتے ہیں اور آپ چھلی کھاتے ہیں. تو اس طرح اس نظام کو برباد کر کے اور ختم کر دیا. اب بندے بھرتی کیے، مشینری پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کام ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن اس حکومت نے بڑا غرق کر دیا. اب اسلام آباد میں یہاں پر نظام ہی موجود نہیں تھا سالڈ ویسٹ کا پراپر، وہی جو غار کے زمانے کا نظام. اب ان کو میں نے جناب مینگل صاحب نے بنایا ہے. کب کھلنی ہے آپ کی بڈس؟ آج وہ اپنا جو بڈس جو ہیں جن کو کہتے ہیں عرف عام بولیاں اور ورک ایوارڈ کر رہے ہیں، وہ اسی پیٹرن پہ جس طرح لاہور میں تھا کہ بھائی آپ مشینری بندے جو صفائی کا جو بھی نظام ہے اس کمپنی کا کام ہے. آپ یہ کہیں کہ بندے میں علیحدہ بھرتی کر دوں، مشینری اس سے منگوائیں، اس سے بھی کمیشن کھائی جائے، بندوں سے بھی پیسے لیے جائیں تو صفائی خاک ہوگی. تو یہ ایک مربوط جو کمپریہنسو نظام جو لاہور میں تھا اس کو اسلام آباد میں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. آج ورک ایوارڈ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ انٹرنیشنل ٹینڈر تھا. مجھے نہیں علم کہ کس کو ایوارڈ کریں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی شرائط رکھی گئی ہیں ٹینڈر میں اس کے نتیجے میں بہترین کمپنی آئے گی اور اسلام آباد میں لاہور کی طرح سالڈ ویسٹ کا صفائی کا نظام ہوگا، تاکہ یہ شہر بھی جس طرح لاہور میں رات کو 2 بجے وہ سڑکیں دھلا کرتی تھیں، یہاں پر سڑکیں دھلیں گی، صفائی ہوگی، آلودگی. یہ شہر جو ہے یہ اتنا خوبصورت شہر ہے، اس میں اگر گندگی آ جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے، اس سے بیماری اور امراض پھیلتی ہیں. تو آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مربوط نظام اسلام آباد میں انشاءاللہ بہت جلد انٹروڈیوس ہو جائے گا. اور جس طرح انہوں نے بتایا نور مینگل صاحب نے کہ وہ آج ورک آرڈر ایوارڈ ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے بے پناہ ہم نے وہاں پر انیشیٹو رکھے ہیں. نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دوبارہ اسی پچھلے بجٹ میں نے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کا انتظام کیا تھا، وہ انشاءاللہ اسی ماہ کب مریم جون میں جولائی میں دے رہے ہیں، جولائی میں اس کی پہلی اس کا فنکشن ہوگا. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان کے ہونہار بچوں اور بچیوں کو. میری بات یاد، کوئی سفارش نہیں ہوگی جس طرح پنجاب میں نظام تھا. جو بچے وہ چاہے اپنا ان کو سرکاری پبلک کا جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں، پرائیویٹ نہیں، پرائیویٹ میں تو وہ جاتے ہیں جو کہ اپنے وسائل سے اپنا پڑھ لکھ سکتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں اور جن کے کئیوں کے ماں باپ انتہائی غریب ہیں، کسی کا والد نہیں ہے دنیا میں، کسی کی والدہ داغ مفارقت دی گئی. تو یہ ان بچوں کو جو ہونہار ہیں ان کو ہم جولائی میں ہم دینے جا رہے ہیں. 1 لاکھ اس سال تقسیم ہوگا اور اگلے سال کے لیے ہم نے مزید لاکھوں لیپ ٹاپس رکھے ہیں ہونہار بچوں کے لیے، بلوچستان، سندھ، اپنا پنجاب اور کے اور گلگت بلتستان، کشمیر کے لیے. اسی طریقے سے نوجوان بچوں کو ہم نے روزگار کے لیے ہم قرضے ہم دینے کے لیے اربوں روپے رکھے گئے ہیں. نوجوان بچوں کو ہم نے دیہاتوں میں ان کو ہم زرعی قرضے دیں گے. نوجوان بچوں کو ہم انشاءاللہ
ان کو وظائف دیں گے, نوجوان بچوں کو ہم ہنر سکھائیں گے. یہ سارے ہم نے نوجوان نسل کے لیے ہم نے اس بجٹ میں یہ سارے پروگرام رکھے ہیں, تاکہ نوجوان نسل ہی اصل میں پاکستان کی کامیابی کی ضمانت ہے. نوجوان نسل ہی اصل میں پاکستان کو دوبارہ ترقی کی دوڑ میں شامل کرانے کی ضمانت ہے. یہی وہ عمران نیازی, میں پوچھتا ہوں, جب ہم پنجاب میں لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کرتے تھے میرٹ پر نوجوان بچوں اور بچیوں کو, تو کہتے تھے یہ رشوت ہے. تو میں کہتا تھا کہ میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں. ایک لیپ ٹاپ ان 4 سالوں میں انہوں نے نوجوان بچوں کو نہیں دی, اور گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے سر توڑ انہوں نے اپنا بازی لگائی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنا نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے اور ان کو متنفر کیا جائے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, یہ ہے وہ پاکستان جس کو ہم نے مل کر دوبارہ قائد کا پاکستان بنانا ہے. علامہ اقبال کی خواہشات کا پاکستان بنانا ہے. ان کے اشعار کی ہم نے تشریح کرنی ہے, اور وہ صرف عمل سے ہے, نہ یہ نوری ہے نہ یہ ناری ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.